السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی شہادت دے کر نہ صرف اسلام کو بچایا بلکہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور بھی دیگر مذاہب کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے ان مشہور ہستیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے اپنے کارناموں سے دنیا بھر میں الگ ہی بھوچال پیدا کر دیا تھا۔ ان کا کیا کہنا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو ویڈیو بہت ہی زیادہ نالجبل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جن مشہور ہستیوں سے آپ کے روبرو کروانے والا ہوں، انہوں نے خود اس بات کو اقرار کیا ہے کہ وہ اگر دنیا میں کامیاب ہے تو وہ صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سدھانتوں پر چل کر، ان کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ان مشہور ہستیوں سے روبرو کرواتا ہوں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے بھارت کے کوی رویندر ناتھ ٹیگور جی۔ رویندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں کہ اسلام کی بڑھوتری تلوار کے جوڑ پر نہیں ہوئی بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے، جو ایک مہان سنت تھے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ انصاف اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے دنیا میں بڑی فوجی طاقت اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دے کر حاصل کی تھی۔ اس لسٹ میں ہم نے دوسرے نمبر پر ہندوؤں کے ہی مشہور سنت شنکراچاریہ کو رکھا ہے، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو آج اسلام زندہ ہے اور اسلام دنیا میں پھل پھول رہا ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں دیے ہوتے تو آج اسلام کو اس دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہتا۔ اس لسٹ میں ہم نے تیسرے نمبر پر افریقہ کے مشہور راشٹرپتی نیلسن منڈیلا کو رکھا ہے، جو 3 دشک تک افریقہ کے اندر کالے گھوڑے کی رنگ کی لڑائی لڑتے رہے اور اسی وجہ سے ان کو 27 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہار مان چکا تھا اور افریقی سرکار کے سامنے سمرپن کرنے والا تھا، گھٹنے ٹیک چکا تھا، لیکن اسی وقت مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ یاد آیا، جس سے مجھے کافی ہمت ملی اور مجھے پھر سے حوصلہ بلند کرنے کا ایک موقع ملا اور آخر میں ان کو فتح ہوئی۔ اس لسٹ میں ہم نے چوتھے نمبر پر سکھوں کے سب سے مشہور گرو نانک دیو جی کو رکھا ہے، جنہوں نے اپنے ایک ششیہ کو کہا کہ تم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم منایا کرو۔ ششیہ نے کہا کہ وہ تو مسلموں کے رہنما ہے، ہمارے نہیں، تو میں کیوں ان کا غم مناؤں؟ اس بات کو سن کر گرو نانک نے کہا کہ تم اپنی سگی بہن سے شادی کر لو۔ اسے کہنے لگا کہ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے سگی بہن سے شادی کر لوں۔ تو اس پر گرو نانک جی نے کہا کہ یہی تو بات ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے حسین اس کا ہے، یہی تو بات ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ حسین صرف مسلمانوں کے رہنما ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ حسین ان سب کے رہنما ہے جن کا ضمیر زندہ ہے۔ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہم نے بھارت کے راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو رکھا ہے، جنہوں نے بھارت کی آزادی کی لڑائی میں بہت بڑی بھومکا نبھائی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ستیہ اور اہنسا کا سبق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سیکھا، اور میرے پاس اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے وہ 72 سپاہی ہوتے جو کربلا کے میدان میں تھے تو میں بھارت کو 24 گھنٹے کے اندر ہی آزاد کرا دیتا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔